شب برات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، کچھ چیزیں علاقائی اعتبار سے اور توہمات سے ہمارے ہم تک پہنچی ہیں، جیسے بعض چیزیں شب برات میں لازمی سمجھی جاتی ہیں کہ رات کو ہر حال میں قبرستان جانا ہے۔ اب لوگ چراغاں کرتے ہیں، قبرستان کو سجایا جاتا ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے وہاں پر، اور لوگ گروہ کی صورتوں میں پارٹیاں بنا کر جا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع گئے ہیں، لیکن ٹولی کی صورت میں نہیں گئے، اجتماع کر کے نہیں گئے، صحابہ کو ساتھ لے کر نہیں گئے، بلکہ آپ خود تنہا تشریف لے گئے ہیں۔ حالانکہ صحابہ موجود تھے لیکن آپ ان سب کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ مستورات کا جانا بھی ممنوع ہے، مستورات نہ جائیں، مرد حضرات جائیں اور جا کر فاتحہ کر کے آ جائیں۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے کہ شب برات میں سورج کے غروب ہونے سے لے کر اگلے دن کے سورج طلوع ہونے تک دعاؤں کی قبولیت اور احکامات کے تقسیم ہونے کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ مغرب کی نماز ادا کر کے قبرستان چلے جائیں اور وہاں جا کر فاتحہ کر لیں۔ مغرب کے بعد رات شروع ہو گئی ہے تو آپ کا قبرستان جانا بھی ہو جائے گا اور انفرادی اعتبار سے دعا بھی ہو جائے گی۔ تو جو چیزیں کرنے کی ہیں، جیسے شب برات میں دعا کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور دعا میں ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا، اس کی قدرت، اس کی کبریائی، اس کی طاقت کو بیان کیا جائے۔ پھر اسی دعا میں ہی اللہ کی عظمت کو کہ اللہ تو کریم ہے، تو بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کو بنانے والا تو ہے، تو اکیلا ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، آنکھ کی نعمت، زبان کی نعمت، کان کی نعمت، جسم کی نعمت، ماں باپ کی نعمت اور ایک اچھے گھر کی نعمت، جو اللہ کی نعمت ہے جس میں ہم پل بڑھ رہے ہیں، جن کو ہم شمار کرنا چاہیے ہم شمار نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کو بیان کرنا، دعاؤں میں ان کا ذکر کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگنا۔ سال میں ایک ہی تو رات ہے، اگر ہم اس میں اللہ کو منا لیں تو کوئی مشکل نہیں، بہت ایک اچھی بات ہے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی تقدیر کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے، اٹل ہے، کوئی شک نہیں، لکھا جا چکا ہے، لکھنے والا بھی اللہ ہے اور اس کو بدلنے کی طاقت بھی میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ اس نے جو لکھا ہے وہ اس کو ہٹا نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا، وہ جب چاہے وہ تقدیر کے فیصلے کو بدل بھی سکتا ہے۔ تو ہم اگر ایک رات اللہ کے سامنے آہوزاری کر کے گڑ گڑا کر اسے منا لیں، اس کو راضی کر لیں، تو اللہ تعالیٰ مان جاتے ہیں اور ہم اپنے تقدیر کے فیصلوں کو اپنے حق میں کرا بھی سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مانگنے والا ہو اور رب کو منانے والا ہو۔